اور اہم خبر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کا احوال جانتے ہیں اویس یوسفزئی سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، دیکھیں توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف معطلی کی جو درخواست ہے اس پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل تک ملتوی کر دی ہے۔ آج چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جو لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کافی تفصیل سے دلائل دیے، اور اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گھور علی نے بھی دلائل دیے۔ آج جو لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کے دلائل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹرائل کورٹ کی سزا ہے وہ معطل کی جائے۔ انہوں نے مختلف اپنے دلائل میں موقف اختیار کیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتی دائرہ اختیار کا تعین ضروری تھا، الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ مجاز افسر کی جانب سے دائر نہیں کی گئی تھی، شکایت کا فورم بھی درست نہیں تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو سیشن کورٹ میں کمپلینٹ دائر کرنے کا کہا، لیکن سیکرٹری الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران پر مشتمل ہوتا ہے، اور کمپلینٹ دائر کرنے کا فورم بھی سیشن کورٹ نہیں بلکہ قانون میں طریقہ دیا گیا ہے کہ کمپلینٹ پہلے میجسٹریٹ کے پاس جائے گی اور پھر میجسٹریٹ اسکروٹنی کے بعد اسے سیشن کورٹ بھجوائے گا۔ سیشن کورٹ براہ راست کمپلینٹ سن ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے جو آرگومنٹ تھے اس میں انہوں نے حق دفاع ختم کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع ختم کر دیا، جو اپنے دفاع میں چیئرمین پی ٹی آئی گواہ پیش کرنا چاہتے تھے ان کو جانچے بغیر ہی غیر متعلقہ قرار دیا، اور اس کے بعد جب وہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی اور اس پہ نوٹس ہوئے ہوئے تھے تو اس وقت ٹرائل کورٹ کے جج کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، حتمی فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حتمی فیصلہ جاری کر دیا۔ اب جب ان کے دلائل ختم ہوئے انہوں نے اس طرح کی کورٹ سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کو موقع دیا گیا۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ کے دلائل ابھی تھے کہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کل دوبارہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ آج اپنے دلائل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سزا معطلی کی درخواست اور سزا کے خلاف جو اپیل ہے اس میں اسٹیٹ کو فریق نہیں بنایا گیا، جبکہ اسٹیٹ کو فریق بنانا بہت ضروری تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو اسٹیٹس ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے ان کا اسٹیٹس ملزم کا تھا، لیکن سزا کے بعد ہفتہ اور قید میں ہے تو اسٹیٹ کو نوٹس ہونا ضروری ہے۔ ان کے دلائل جاری تھے آج جب سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا ویسے امجد پرویز نے الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا دلائل دیے؟ جی بالکل، دیکھیں جو امجد پرویز ایڈوکیٹ ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل، جو اپیل پر اور سزا معطلی کی درخواست کی اس پر ایک ٹیکنیکل اعتراض اٹھایا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست میں جو ہے اس کو نہیں بتایا۔ ویسے میں آپ کو صحیح طرح ہم سن نہیں پا رہے، اگر آپ دہرا سکیں کہ کیا کہا امجد پرویز نے، کیا اعتراض اٹھایا؟ نہیں، ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کو صحیح طور پر سن نہیں پا رہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتہائی اہم کیس جس کی سماعت ہو رہی ہے، چیئرمین تحریک انصاف کی توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا معطلی اور حق کے دفاع کی درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل لطیف کھوسہ نے دلائل دیے اور انہوں نے عدالت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ کیوں ان کے جو موکل ہیں ان کی سزا معطل ہونی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت وہ حراست میں ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، جو 4 گواہان تھے ٹرائل کورٹ نے سنا نہیں گیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کمپلینٹ پہلے میجسٹریٹ کے پاس جانی چاہیے تھی لیکن ڈائریکٹ سیشنز کورٹ گئی، سیکرٹری الیکشن کمیشن لے کے گئے، اس کے اوپر بھی تحفظات اٹھائے گئے۔ اور پھر امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل شروع کیے، وہ بھی دلائل دے ہی رہے تھے کہ سماعت میں کل تک کا وقفہ کر دیا گیا۔ کل دن 11:30 بجے دوبارہ سماعت کریں گے، یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یاد رہے توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے دوران آج پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی نظر انداز کیا، ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بہت خامیاں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر بڑی اہم سماعت ہے جس میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیا کہا یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اویس نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا۔ اویس، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، امجد پرویز کہہ رہے ہیں کہ ڈویژنل بینچ کی کوئی بات ہوئی ہے، یہ کس سلسلے میں ہوئی، کیا اعتراض اٹھائے گئے؟ جی بالکل، دیکھیں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ کہا کہ حق دفاع سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے
सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत है। हक़ दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन PTI ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दे रखी है और वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में ज़ेर समाअत होने की वजह से ये बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत के सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच हो गया है। उनका ये भी कहना था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कि अगर से स्टे नहीं था, इसके बावजूद नोटिस तो इस अदालत ने कर रखा था। अमजद परवेज एडवोकेट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेर इल्तिवा था, सिंगल बेंच में भी उनकी पिटीशन ज़ेर इल्तिवा थी। इस हवाले से जो आज अमजद परवेज एडवोकेट ने मज़ीद दलाइल दिए जो गवाहों से मुताल्लिक थे, उनका ये कहना था कि अकाउंटेंट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, क्लाइंट ने ही बताना होता है। उन्होंने कहा कि गोशवारों में 4 बकरियां जाहिर की लेकिन बाकी मुतलका चीजें जाहिर नहीं की चेयरमैन PTI ने। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए। उनका ये कहना था हम अगरचे लीगल कम्युनिटी से हैं लेकिन टैक्स रिटर्न तो नहीं भर सकते। अमजद परवेज एडवोकेट के दलाइल आज जारी थे कि वक्त खत्म होने के बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कल 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी और अमजद परवेज जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अपने दलाइल का दोबारा आगाज करेंगे। कल दिन 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। अवैस सुज़ई, आपने इस केस से मुतालिक अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जबकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज नहीं होगी। तोशाखाना केस की समाअत करने वाले बेंच के रुकन जस्टिस मुजाहिर नकवी लाहौर रवाना हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अदालती अमले की भी छुट्टी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आइंदा हफ्ते होगी, ये ज़राए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से तोशाखाना केस में जो सज़ा है उसके खिलाफ अपील दायर की हुई थी और इसी सिलसिले को जोड़ा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुज़श्ता रोज़ अपने रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने। मरियम नवाज़ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मरियम। जी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने आज के हुक्मनामे में ये कहा था कि वो इस केस की समाअत तब करेंगे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस का फैसला आ जाएगा। और अभी जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो उठकर गया तो उन्होंने यही कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेंच के जाते ही हमारे ज़राए बताते हैं कि जो बेंच के एक रुकन है जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने लाहौर रवाना होना था और उनकी रवानगी के बायस आज इस केस की समाअत मुमकिन नहीं थी। लेकिन फिर अब ज़राए ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत आइंदा हफ्ते करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि इस केस की समाअत कल के लिए जो है वो मुलतवी किया और मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल आ जाए तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते किसी भी दिन इस केस की को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस का अभी तक जो हुक्मनामा है वो जारी नहीं किया, लेकिन हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म करे कि जो सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत है अब वो आइंदा हफ्ते होगी। जी, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज तफसीलात के लिए।